بابا صاحب عبدالباری آئے ہیں زمینوں کا حساب لے کر۔ مکرم نے مؤدب لہجے میں اطلاع دی تھی۔ اندر بھیج دو باری کو، اور ہاں در مکنون سے کہو باری کے لیے کھانا تیار کرے، انہوں نے اپنی مخصوص نرم آواز میں کہا تھا۔ کچھ دیر بعد عبدالباری کمرے میں داخل ہوا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط بدن، تیکھے نقوش، صاف رنگت والا خوبرو نوجوان، یہ تھی اللہ کی طرف سے تحفے میں ملی نعمت جس کی شرافت، نجابت، ذکاوت کے چرچے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے پرورش پانے والا مضبوط وجود جسے انہوں نے انابت، زہد، ورع، توکل، قناعت اور صبر کا درس دیا تھا، ان کا کل سرمایہ اور قیمتی اثاثہ عبدالباری تھا۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون۔ ایسے بیٹے باپ کا فخر ہوتے ہیں، جب قدم سے قدم ملا کر چلیں تو گردنیں اونچی ہو جائیں، سینے کی گرمی اور قلب کا چین۔ کتنے بد نصیب ہیں عبدالباری کو پیدا کرنے والے ماں باپ، اور کتنا خوش نصیب ہوں میں جسے اس وجود کا سہارا ملا۔ انہوں نے چمکتی آنکھوں سے سامنے بیٹھے باری کی طرف دیکھ کر سوچا وہ اپنے اصل کی کھوج میں تھا، اور بابا صاحب اسے کیا بتاتے کہ جو راز سینوں میں دفن ہے انہیں یوں ہی دفن رہنے دو۔ آگہی کا عذاب نرا زہر ہے، پورے وجود کو نیلا کر دے گا، سچ بھی اور حقیقت بھی۔ جس راز کی پردہ پوشی اللہ نے کر دی ہے اسے میں کون ہوتا ہوں فاش کرنے والا۔ مت بھٹکو میرے بچے اپنوں کی تلاش میں، نرا خسارہ ہے، نرا نقصان، کھو جاؤ گے بے حس لوگوں کے ہجوم میں۔ خالص پن دیا ہے میں نے تمہیں، تم کیا جانو کتنی مجبور ہو گئی تھی تمہاری ماں۔ بابا جان کیا سوچ رہے ہیں؟ عبدالباری کی بھاری دھیمی آواز نے انہیں سوچوں کے حصار سے کھینچ نکالا تھا۔ بیٹے اس عمر میں بولنے سے زیادہ سوچنا اچھا لگتا ہے۔ یہ بتاؤ کیسا رہا ٹور؟ بابا صاحب توقع سے زیادہ منافع ملا ہے، فصل بہت اچھی تھی اور پھل بھی تازہ اور صحت مند، یہ سارا حساب کتاب لکھا ہے، آپ دیکھ لیں۔ باری نے ایک رجسٹر ان کی طرف بڑھایا جسے انہوں نے بغیر پڑھے تپائی پر رکھ دیا۔ یہ رہی تمام رقم، خرچہ اور لیبر کی تنخواہیں نکال کر 9.25 لاکھ کی بچت ہوئی ہے۔ وہ انہیں تفصیل بتا رہا تھا۔ تم نے اپنی پاکٹ منی رکھ لی بیٹا؟ میرے کون سے اتنے زیادہ اخراجات ہیں، بس زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں گھر والی لے آؤ، جب روز ضد کرے گی نہ شاپنگ کرنے کی پھر میں پوچھوں گا۔ بابا صاحب نے مسکرا کر کہا تھا، تو مجھے ایسی فضول خرچ عورت سے شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جو آئے دن بازاروں میں ہی بسیرا کیے رکھے؟ میرے لیے ایسی قناعت پسند خاتون لے آئیے گا۔ اندر آتی در مکنون کو دیکھ کر عبدالباری نے شرارت سے کہا۔ در مکنون کو یوں لگا گویا کسی نے خنجر سینے میں گھونپ دیا ہے۔ قناعت پسند؟ وہ تلخی سے مسکرائی اور کھانا دسترخوان پر چننے لگی۔ پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا تب بھی تم نے یہی ڈریس زیب تن کر رکھا تھا۔ ویسے مجھے ایسی قناعت پسند دوسرے مہینوں میں کنجوس ترین خاتون کہیں نہیں ملے گی۔ چراغ کی بجائے ٹیوب لائٹ بھی لے آؤں تو ناکام ہی لوٹوں گا۔ بابا صاحب وضو کے لیے اٹھے تو عبدالباری کو بھی موقع مل گیا۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ ورنہ شکایت لگا دوں گی، در مکنون نے اسے دھمکانا چاہا۔ کوئی پرواہ نہیں، اپنا شوق پورا فرما لیجئے، میرے لیے تو بابا صاحب تک بات پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ در مکنون خود سے الجھتی باہر نکل گئی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ جان گئے تو صرف نفرت کرو گے، نفرت۔ وہ تلخی سے سوچ رہی تھی۔ ایک اذیت تھی، ایک درد کا طوفان تھا جو بائیں پہلو سے اٹھ رہا تھا۔ دوسرے دن عبدالباری جانے کو تیار کھڑا تھا اور ہمیشہ کی طرح بابا صاحب سے الجھ رہا تھا۔ بابا صاحب اب میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا، اگلے ہفتے آپ کو حویلی ضرور جانا ہوگا، یہاں قطعاً سہولیات نہیں ہیں، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، ہارٹ پیشنٹ ہیں آپ، میں آپ کو یہاں آنے سے روکوں گا نہیں، بلکہ ہفتے کے 4 دن آپ یہاں رہیں گے اور شام کو واپسی، کیونکہ ادھر گوٹھ میں آپ کے خوابوں کا محل کھڑا کیا ہے میں نے، آپ کی دیرینہ خواہش پوری ہونے والی ہے، بس مزید میں کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ سرپرائز کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ وہ اپنی عادت کے برخلاف تیز تیز بول رہا تھا، یقیناً اسے جانے کی جلدی تھی۔ آپ بھی خاتون تیار رہیے گا، اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ نرم آواز میں کہتا دروازہ عبور کر گیا تھا، جبکہ در مکنون ساکت کھڑی سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے خالص جذبوں کی پذیرائی کیسے کروں عبدالباری کہ میں تو کھوٹی عورت ہوں، 2 مردوں کی ٹھکرائی ہوئی، وہ دھیمی آواز میں آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور دور کھڑے بابا صاحب کی نگاہیں اس کے چہرے پہ نہ جانے کیا کیا کھوج رہی تھیں۔ میں 3 بیٹوں کی ماں ہو کر بھی بے بس ہوں، وہ تھکی تھکی آواز میں چہرے پر پھیلے آنسو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی کہہ رہی تھی۔ ایک بستر پر پڑا ہے، دوسرا صدا کا اجنبی اور متنفر جسے میری محبت کی آج بھی پگھلا نہیں سکی، اور تیسرا نہ جانے کہاں بھٹک رہا ہے۔ فاقرہ مسلسل رو رہی تھیں، اتنے سالوں بعد آج پھر ان کے لبوں پر بیٹوں کا ذکر آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔
ज़रवा सब्जी की टोकरी वहीं रखकर अम्मी के करीब आकर बैठ गई थी। अम्मी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये तबीयत नहीं संभलने वाली मेरे बच्चे। वो फूट फूट कर रो रही थी। ज़रवा उठकर ठंडा पानी ग्लास में भर कर ले आई और फिर इनके आंसू अपने नरम हाथों से चुनने लगी। इसी पल सनिया धाड़ से दरवाज़ा खोले आ गई। इसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। खैरियत तो है? फाखरा और ज़रवा ने दहल कर पूछा। अम्मी, अम्मी वो इसी शहर में है, मैंने खुद इन्हें देखा है। इतनी शानदार गाड़ी में थे, इतने खूबसूरत, पहले से भी ज्यादा शानदार। मगर वो खुशी से कपकपाती आवाज में बताती एक लम्हे को उलझकर खामोश हो गई थी। मगर क्या? सारा और महक भी बाहर निकल आई थी। इनके चेहरों पर भी दबा दबा जोश था। इनके साथ दरे मखनून आप ही नहीं थी, बल्कि कोई और बहुत ही हसीन लड़की थी। सनिया ने बेहद रंजीदगी से कहा था। हजार खदशे छुपे थे इसके गमज़दा लहजे में। क्या? फाखरा दिल थाम के ढह गई थी। अम्मी, प्लीज खुद को संभालिए। क्यों इन बेहिस लोगों के लिए आप खुद को अजियत दे रही हैं? किसके लिए ये कीमती आंसू जाया कर रही हैं? उस बेगैरत बेशरम भतीजी के लिए जो थूक कर चली गई थी हम सब पर। उस नवाब की औलाद को नफरत थी हम सब से, हमारे रहन सहन से, हमारी इन गलियों और चौबारों से। उसने जो चाहा था सब कुछ पा लिया। वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही है। ज़रवा ने तल्खी से कहा और अम्मी की हथेलियां दबाने लगी। मुझे मखनून की नहीं, उस संग दिल की याद सताती है। तुमने देखा था ना ज़रवा, जब मैंने इसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर चूमा तो इसने मेरा हाथ झटक दिया। कैसा कठोर और बेरहम है वो। अजनबी सा बनकर आता था इस घर में, बात नहीं करता था, कलाम नहीं करता था, हत्ता कि मेरी तरफ देखता भी नहीं था। और मैं फिर भी खुश थी। मेरी प्यासी निगाहें इसे देखकर सैराब हो जाती थी। मगर फिर ले उड़ी दरे मखनून उसे। अम्मी, आपने वादा किया था कि आइंदा इनका जिक्र नहीं होगा। मगर ज़रवा ने गुस्से के आलम में कहा था। इसी पल खाला कमरी किसी खातून के हमरा मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। फाखरा इन्हें देखकर संभल गई थी। ज़रवा सब्जी की टोकरी उठाए मुबीन के कमरे में चली गई। फाखरा, ये मेरी पड़ोस में रहती हैं, बेटी ही समझ लो, अपनी ज़रवा के लिए आई हैं। खाला कमरी ने हाथ दबाकर फाखरा से सरगोशियाना अंदाज में कहा था। फाखरा कदरे बौखला गई थी। अंदर चलिए, यहाँ बैठना मुनासिब नहीं। ना बेटी, तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं, बड़ी सादा तबीयत की है शगुफ्ता, हम यही ठीक हैं। और हाँ, चाय पानी का भी तकल्लुफ करने की ज़रूरत नहीं। अपने तीसरे नंबर वाले बेटे के लिए आई है। माशाल्लाह आर्मी में मेजर है, सुलझा हुआ शरीफ बच्चा है। तुम एक दो दिन तक आकर देख लेना, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। खाला कमरी ने खुद ही सब कुछ तय कर रखा था। दरअसल वो रूफी के तेवरों से खौफजदा हो गई थी। कमबख्त 2 मरतबा इन्हें प्याम भेज चुका था। वो तो फाखरा की परेशानी की वजह से इन्हें कुछ बताना नहीं चाहती थी। इरादा यही था कि फाखरा को एतमाद में लेकर ज़रवा का रिश्ता तय करने के बाद सादगी से रुखसती कर दी जाए। शगुफ्ता के जाने के बाद खाला काफी देर बैठी रही थी। कमरी खाला मॉडल टाउन में अपने भतीजे के हमरा रहती थी। औलाद थी नहीं, भतीजे के बच्चों को अपने बच्चे समझकर पाला था। 2 गली छोड़कर इनकी एक रिश्ते की भांजी रहती थी। पहले पहल खाला अपनी भांजी के पास रहा करती थी। भांजी का शौहर दुबई सेट हो गया तो वो भी बच्चों के हमरा शौहर के पास चली गई थी। खाला को इनका बड़ा भतीजा अपने साथ ले गया था। खाला, तो फिर किस दिन चलना है शगुफ्ता के घर? फाखरा को नफीस मिजाज की शगुफ्ता बहुत पसंद आई थी। दरअसल शगुफ्ता ने ज़रवा को स्कूल में देखा था। इन्हें ये संजीदा, सुलझी और सादा सी लड़की भाग गई थी। बड़ी 2 बहुएं ऊंचे घराने से लाकर वो बहुत पछताई थी। दोनों अपने अपने शौहरों को लेकर अलग हो चुकी थी। अब वो तीसरे बेटे को खोना नहीं चाहती थी। खाला से जिक्र किया तो वो इन्हें बिल्कुल सही जगह लाई थी। कल इतवार को छोड़कर पीर की शाम को चलेंगे, खाला कुछ सोचते हुए आहिस्तगी से बोली थी। फिर कदरे करीब खिसक आई। फाखरा समझ गई थी कि खाला कोई जरूरी बात करना चाहती हैं। देख बेटी, ये रूफी कमबख्त के तेवर अच्छे नहीं, जरा मुहतात रहना। क्या मतलब खाला, मैं समझी नहीं? फाखरा ने उलझ कर कहा। वो दरअसल फिर ब्याह के चक्रों में है, मुआ 4 टकों पर अकड़ता है। या बदबख्त की ना जाने कहाँ सोई है, खाला ने तलखी से कहा और फाखरा के सिलवट ज़दा चेहरे में पोशीदा तफक्कुर को देखने लगी। इधर के चक्कर खबीस ऐसे ही तो नहीं लगाता, मेरे मुंह में खाक कीड़े पड़े कमीने के वजूद में, पानी नसीब ना हो नज़ा के वक्त। कमबख्त को अपनी ज़रवा के लिए 2 मरतबा कहलवा भेजा था इसने। क्या? फाखरा के दिल पर गोया घूंसा पड़ा। बर्तन धोती ज़रवा के हाथ भी कपकपाने लगे थे। बुट्टा शैतान 2 को भुगता चुका है, खाला तुर्शी से कह रही थी। फाखरा को याद आया बातों ही बातों में रूफी ने भी 1-2 मरतबा ढके छुपे अल्फाज में ज़रवा के मुतालिक बात की थी। बेशरम, बेगैरत, इसकी बेटी से भी छोटी है ज़रवा। न जाने लोगों के दीदों की शर्म कहाँ गई है। इनका तो मारे इश्तियाल के रुआं रुआं सुलग उठा था, मसामों से पसीना फूट पड़ा।
اس کے مکان میں رہتے ہیں کرایہ دے کر، بات تو کر کے دیکھے، زبان کھینچ لوں گی میں اس کی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اس کمینے کے وہ لتے لیتی کہ یاد رکھتا، بہانے بہانے سے دروازے کے سامنے کیوں کھڑا ہوتا تھا۔ وہ تمام معاملہ سمجھ چکی تھی، دل ہی دل میں وہ خالہ کے حد درجہ مشکور ہوئیں۔ زبان سے کہتی تو خالہ نے برا محسوس کرنا تھا، کیا پتہ خفا ہی ہو جاتی کہ فاقرہ نے ان کا مان توڑ ڈالا ہے۔ بچیوں سے ان کی محبت ڈھکی چھپی نہیں تھی، ایمرجنسی میں وہ ذروہ کے لیے ایک اچھا رشتہ لے کر آئی تھی۔ ان کا خلوص اور محبت اسی بات سے ظاہر تھا۔ فاقرہ، ایک بات بولوں، غصہ تو نہیں کرو گی؟ خالہ نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ فاقرہ نے ایک گہری سانس کھینچی، وہ جان گئی تھی کہ خالہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ تم بات کر کے دیکھو تو، اسی شہر میں ہے، اتنا کھٹور تو نہیں کہ تمہارے حالات جان کر بے رخی برتے، کم از کم تھوڑا بہت تحفظ کا احساس ہوگا۔ کوئی انگلی اٹھانے سے پہلے سوچے گا تو ضرور کہ تمہاری پشت کمزور نہیں۔ سچ کہوں بیٹی، جب سے مبین کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے تب سے لوگ شیر ہونے لگے ہیں، جان گئے ہیں نا کہ گھر کا واحد مرد بستر پر پڑا ہے، کوئی کہنے سننے والا نہیں۔ جب دیوانے کمزور ہونے لگے تو چوروں کو آسانی ہو جاتی ہے، پلک جھپکتے میں ڈھا دیتے ہیں۔ شوہر اور بیٹے ہی تو اصل مضبوط قلعہ ہوتے ہیں، جب عمارت کمزور ہو تو گرانے میں دیر نہیں لگتی۔ مبین بیمار ہے، بستر پر پڑا ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ خود تو اٹھ نہیں سکتا، بہنوں کو کیا تحفظ دے گا۔ میری بات مانو، ایک مرتبہ اس سے کہہ کر تو دیکھو، تمہارا خون ہے، اتنا بھی بے رحم سنگ دل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس بدکردار اوباش اور بدبخت کا بھی تو خون اسی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیوں کرے گا وہ میرا اور میری بچیوں کا احساس؟ فاقرہ نے تھکی تھکی آواز میں کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مس نینی، رانیہ سے کہیں ہمارے ساتھ کھانا کھائے، انوا نے ڈائننگ روم میں داخل ہو کر مس نینی سے تحکم بھرے لہجے میں کہا تھا۔ گلاس میں جوس ڈالتے زیان نے چونک کر انوا کی طرف دیکھا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مس نینی، سنا نہیں آپ نے؟ وسیع و عریض ٹیبل کے ایک طرف کھڑی براؤن ساڑی میں ملبوس مس نینی کوئی پتھر کا مجسمہ ہی لگ رہی تھی۔ انوا کو یوں محسوس ہو رہا تھا گویا مس نینی نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ رانیہ بی بی کھانا کھا چکی ہیں، اس کی طرف بغیر دیکھے مس نینی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ رانیہ اتنی جلدی ڈنر کر لیتی ہے اور وہ بھی اکیلے؟ انوا نے حیرت سے کہا۔ ڈائننگ روم میں موجود دو نفوس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ زیان بہت رغبت سے کھانا کھا رہا تھا، اسے بیٹھنے کی بھی آفر نہیں کی۔ آپ رانیہ سے کہیں میں اسے بلا رہی ہوں، کھانا کھا چکی ہے، ساتھ دینے میں کیا حرج ہے؟ انوا دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے بولی تھی۔ میم، آپ پلیز بیٹھیں اور یہ بتائیں کیا کھانا پسند کریں گی؟ وہ اس کا سوال گول کر کے فل سروس دینے کے لیے تیار تھی۔ انوا تو سر سے پاؤں تک سلگ گئی۔ تھینکس، میرے ہاتھ سلامت ہیں، خود ڈال لوں گی، آپ اپنے صاحب کی خدمت بخوشی کر سکتی ہیں، اس نے جل کر کہا تھا۔ زیان نے لوگوں پر امڑنے والی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ مس نینی، آپ جائیے، ان کے ہاتھ سلامت ہیں، یہ روٹی کھائیں گی اور پکا کر کھلائیں گی۔ کیا مطلب؟ انوا الجھی۔ آپ ان کی کچن تک رہنمائی کریں، یہ محترمہ تازہ روٹی پکا کر لائیں گی۔ ہری اپ انوا، زیان مس نینی سے مخاطب تھا اور دیکھ اس کی طرف رہا تھا جو کہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی۔ مم میں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جی آپ، بہت دن ناز نخرے دکھا لیے، اب اپنی اوقات پر آ جائیے، زیان سنجیدگی سے بلکہ سرد انداز میں کہہ رہا تھا۔ تم مجھے باورچن بنا کر لائے ہو؟ انوا نے صدمے سے ڈوبی آواز میں کہا تھا۔ نہ صرف باورچن بلکہ دھوبن بھی، اس کی معلومات میں اضافہ کیا گیا تھا۔ انوا نے رونی شکل بنا لی۔ مس نینی، آج سے آپ انوا کو اس کے کاموں کی فہرست بنا کر دے دیجیے گا، کل سے یہ ڈیوٹی جوائن کر لیں گی۔ میں سمجھی نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انوا نے حیرانی سے کہا۔ فارسی میں نہیں بات کر رہا میں، مس نینی تمہیں سمجھا دیں گی، ابھی فضول تکرار کرنے میں ٹائم ضائع نہ کرو اور فوراً اچھی سی بالکل گول اور نرم روٹی پکا کر لاؤ، کنارے موٹے نہ ہو اور نہ ہی جلا دینا۔ آخر میں تنبیہ بھی کی گئی تھی۔ انوا حق تک سے دیکھتی رہ گئی۔ آئیے میم، مس نینی گویا اس کا امتحان لینے کھڑی تھی۔ انوا مرے مرے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ زیان اس کی جھنجھلاہٹ محسوس کر چکا تھا، تاہم بغیر کچھ کہے نیپکن سے ہاتھ پہنچتا کھڑا ہو گیا۔ کھانا تو وہ کھا ہی چکا تھا، محض انوا کو ستانے کی غرض سے کچن میں بھیجا تھا، اور ویسے بھی اس کے ہاتھ کی روٹی کھا کر اس کا مرنے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ ادھر کچن میں انوا گھبرائی بوکھلائی سے عجیب و غریب شکل کی روٹی ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کے اس بات پر غور کر رہی تھی۔ مس نینی بمشکل ہنسی دبائے اس کی رنجیدہ شکل دیکھ رہی تھی۔ ایسی روٹی زیان کھانا پسند نہیں کرے گا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ مجھے ایک اور کوشش کرنی چاہیے، شاید پہلے سے کچھ بہتر روٹی پکا سکوں گی میں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر روٹی بیلنا شروع کر دی تھی۔ اس طرح کی 4-5 روٹیاں پکانے کے بعد اس نے نڈھال انداز میں پورے 3 گلاس پانی پی کر اپنے حواس بحال کیے اور پھر مرے مرے قدم ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔
जियान की खाली कुर्सी इसका मुंह चढ़ा रही थी। साहब खाना खा चुके हैं मैम, सोने से पहले एक गिलास दूध लेंगे। वो इसका दिल जलाने के लिए एक मर्तबा फिर डाइनिंग रूम में तशरीफ ला चुकी थी। उन्वा का दिल इस कदर बुरा हो चुका था कि इसने पलटकर इसे कोई तल्ख जवाब देना भी जरूरी न समझा। बगैर खाना खाए वो गुस्से के आलम में बाहर निकल गई थी। कुटनी, मक्कार, पता भी था कि वो खाना खा चुका है, फिर भी मुझे बताया नहीं। तरस भी नहीं आया इस बेहिस इंसान को मुझ पर। 3 जगह से हाथ जला बैठी हूँ। वो आंसू पीती बेडरूम की तरफ बढ़ गई थी। ये कपड़े धोए हैं तुमने? वो शर्ट हाथ में लिए शदीद सदमे के आलम में कह रहा था। क्या ठीक से साफ नहीं हुए? उन्वा बुखलाकर सूरज से करीब आई। नहीं, बाकी सब तो ठीक है, बस कॉलर और कप धुलने से महरूम रह गए हैं। वो बेहद तंजिया अंदाज में जलकर बोला था। मैंने तो रगड़ रगड़ कर धुलाई की थी, कसम से हाथ भी दुखने लगे थे मेरे। उन्वा ने रंजीदगी से कहकर शर्ट का बगौर जायजा लिया। एक मरतबा फिर इसे धोती हूँ, आप कोई और पहन लें, वो मरी मरी आवाज में बोल रही थी। वॉशरूम की तरफ जाते हुए इसके कदम मन मन भर के हो रहे थे। इसने ऐसे ही तो धोबन बनना मंजूर नहीं कर लिया था। एक जोरदार मार्का हुआ था जिसके नतीजे में वो अपनी तमाम तर फखर वो गरूर भी खो बैठी थी। 2 दिन पहले इसने बबांग दहल ऐलान कर दिया था कि वो जियान का कोई काम नहीं करेगी। ऐसे नौकरों वाले काम वो अपनी रानिया बेगम से करवाए। असल बेगम तुम हो, लिहाजा मेरे काम तुमने ही करने हैं, कान खोल कर सुन लो। वो लापरवाही से कह रहा था। ये असल और नकल क्या होता है? बीवी तो बीवी होती है। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। उन्होंने तनक कर बोला। असल नकल का मफहूम मैं तुम्हें फिर समझाऊंगा, अभी तो तुम अदब एहतराम करना सीखो। आइंदा इस लहजे में बात की तो देखना, जियान ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा था। तो फिर क्या कर लोगे तुम? इसने आग बगोला होकर कहा। 2 झापड़ लगाकर आप जनाब करना सिखाऊंगा। दूसरी तरफ इत्मीनान हनूज बरकरार था। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? यानी उन्वा हाशिम फरीदी पर? वो तनफुर से बोली। ये गुरूर तुम पर सूट नहीं करता। जियान टांगे झलाता कह रहा था। तुम पर तो करता है ना? इसने तलखी से कहा। ऑफ कोर्स, वो मुस्कुराया। खुद पर मगरूर होने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है जो तुम में नहीं। जो मर्जी कह लो, मगर मैं ये नौकरों वाले काम नहीं करूंगी। वो गुस्से से फुनकारी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक नौकर से भी कम दर्जे का समझकर मेरी तरफ रेफर किया था। ये तो मेरी मेहरबानी समझो तो जो तुम्हें मुलाजमा से मालकन बना दिया है। जियान ने बालों में उंगलियां चलाते हुए संजीदगी से कहा। उन्वा एकदम ठटक सी गई थी। कम से कम इतना तो वो समझ चुकी थी कि जियान बगैर वजह और सबूत की कोई बात यूं ही मुंह पर नहीं मारा करता। तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि तुम्हारी डियर मम्मी ने एक फुल एस्टैब्लिश फैक्ट्री और करोड़ों की मालियत के होटल के इवज मेरा और तुम्हारा रिश्ता किया था। सच्चे अल्फाज में यूं कह देता हूं कि उन्होंने तुम्हें बेच दिया है। बड़ी भरपूर बिजनेस डीलिंग थी। तुम्हारी मक्कार मम्मी ने पूरी साजिश से फैक्ट्री और होटल हत्या लिया है। ऐसे ही तो डियर मम्मी फ्रांस जाने के लिए बावली नहीं हो रही थी। तरफ का आखिरी पत्ता संभाल कर रखा हुआ था डेर खातून ने। मैंने तो रस्म और रवाज के मुताबिक प्रपोजल पेश किया था। इन खातून ने बिजनेस की जबान में बातें करना शुरू कर दी थी। मैंने तो तुम्हें हासिल करना चाहा था, चाहे मेरी सारी दौलत वो अपने नाम लिखवा लेती। फिर फ्रांस में मौजूद मामूली सी फैक्ट्री और होटल क्या चीज़ है? मैं इन मामूली और मादी खसारों पर तवज्जो नहीं देता। असल नुकसान तो दिल का होता है। बस ख्याल रखना हमारा दिल ना टूटे। क्या ये सच है? इसने मरी मरी आवाज में बमुश्किल कहा था। यूं महसूस हो रहा था गोया किसी टूटी बोसीदा इमारत का सारा मलबा इसके ऊपर आ गिरा है। यही तल्ख सच है। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं, सिर्फ ये बावर कराना चाहता हूँ कि तुम जो मुझसे चोरी चोरी प्राइवेट हॉस्टल्स में फ़ोन करके कमरे की बुकिंग का प्रोग्राम बना रही हो, तो ऐसा मत करो। ये सब बेकार है। तुम्हारी मम्मी ने एक कानूनी तहरीर मेरे हवाले की थी जिसमें उन्होंने तुमसे कता ताल्लुक जाहिर किया था। तुम्हारे पास खुला का हक भी नहीं, यानी तमाम रास्ते ब्लॉक हैं। ये घर तुम्हारा है मेरे समेत। नौकरों की पूरी फौज मौजूद है। तुम्हारी बात इनके लिए हुक्म का दर्जा रखती है। तुम हर मामले में खुद मुख्तार हो। ये सामने रैक में आखिरी नंबर वाला दरवाजा खोलोगी, इसमें लॉकर की चाबियों का गुच्छा मौजूद है। सेफ खोलना, अंदर हर मुल्क की करेंसी मौजूद है। जिस चीज पर दिल आए खरीदती जाओ। मैं तुमसे हिसाब नहीं लूंगा। हाँ, शक मत करो, ना ही शकी निगाहों से देखो। ये सब हराम की कमाई से इकट्ठा नहीं किया, मेरे खून पसीने और जुनून की कमाई है। एक वक्त ऐसा आया था मुझ पर कि मैं दौलत इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई थी। मैंने इतना कमाया है बेशुमार बेहिसाब के अपने असासों की तादाद खुद भी मालूम नहीं मुझे। डैडी की सिर्फ 3 फैक्ट्रियाँ थीं जो मुझे विरासत में मिली थी। इनकी हालत भी आखिरी हिचकी जैसी थी। न मशीनरी थी और ना ही वर्कर। इन 3 फैक्ट्रियों को 13 में खुद मैंने बदला है, अपनी जहानत, मेहनत और जुनून से। देखो उन्वा, तुम्हें अपनी मम्मी के रवैये से परेशान होने की जरूरत नहीं। माएँ सारी एक जैसी होती हैं, सेल्फिश, बेहिस, चाहे अपर क्लास की हो या मिडिल क्लास की। तुम्हें गम खाने की जरूरत नहीं। जब इन्हें तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम भी लानत भेजो।
میں نے تمہیں ہائیجینک ماحول دیا ہے تاکہ تم ذہنی بیمار نہ ہو، کھاؤ پیو، صحت مند رہو۔ وہ شرٹ جھاڑتا اسے سوچوں میں گمسم چھوڑ کر چلا گیا تھا اور عنوا اپنے ریزہ ریزہ وجود کی کھرچیاں سمیٹتی رہ گئی۔ ساری کسبل تو خود بخود نکل گئے تھے۔ کہاں کے نخرے اور کیسے نخرے! ممی نے تو اسے اپنی ہی نظروں سے گرا کر دو کوڑی سے بدتر کر دیا تھا۔ وہ کس بلبوتے پر اتنا اکڑتی؟ جو پلاننگ کر رکھی تھی ہاسٹل شفٹ ہونے کی وہ زیان منہ پر مار کر چلا گیا تھا۔ سوائے اس گھر کے کہیں جائے پناہ نہیں تھی۔ سڑکوں پر دھکے کھانے سے بہتر تھا یہیں اطمینان سے رہتی۔ ویسے بھی اسے افسانوی سپر ہٹ ہیروئن بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، جو بھرپور اکڑ سے نہ جانے کیسے گھر بھی چھوڑ دیتی تھی اور نوکری کی تلاش میں بھی ماری ماری پھرنے لگتی تھی۔ اس کی تو سڑکوں کی خاک چھاننے کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی تھی۔ ٹب پانی سے لبالب بھر چکا تھا اور عنوا شرٹ ہاتھ میں لیے سرف کا ڈبہ کھولے سوچوں کے تانوں بانوں میں الجھی نہ جانے کون سے مسائل کے حل کی تلاش میں گم بیٹھی تھی۔ زیان نے زور سے کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ گڑبڑا کر واش روم کے دروازے میں ایستادہ زیان کی طرف دیکھنے لگی۔ کمال ہے عنوا، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں سوچنے کے لیے؟ زیان نے طنزیہ کہا تو عنوا شرمندہ ہو گئی۔ 2 دن پہلے جو کلاس لی تھی زیان نے، اس کی بڑی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ وہ جھڑپ محترمہ عنوا صاحبہ سر تا پا نہیں تو کچھ پہلے سے بدل گئی تھیں، البتہ بعض معاملوں میں اس کی سوئی زیرو پر ہی اٹک جاتی تھی، خصوصاً رانیہ کے معاملے میں۔ میں شرٹ دھونے لگی تھی، عنوا نے گھبرا کر وضاحت کی۔ ارے گولی مارو شرٹ کو، تم ذرا ادھر آؤ۔ زیان نے آگے بڑھ کر شرٹ کھینچی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ عنوا خوشی خوشی شرٹ پھینک کر ہاتھ پہنچتی باہر آ گئی تھی۔ شکر ہے جان چھوٹی۔ اسے کپڑے دھونا سخت ناپسند تھا۔ ذرا میری بلیک چپل پر برش مارنا عنوا، وہ بڑے مصروف انداز میں کہہ رہا تھا۔ عنوا کی ساری خوشی بھگ سے اڑ گئی۔ اچھا تو اس لیے ترس آیا تھا؟ اس سے بہتر تھا میں شرٹ ہی دھو لیتی۔ وہ منہ بنا کر شوز ریک سے چپل نکالنے لگی۔ اسے جوتے پالش کرنا کپڑے دھونے سے بھی زیادہ ناپسند تھا۔ یار میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دھوکے باز لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ ایسے لوگ قابل رحم نہیں ہوتے۔ اب دیکھو نا، کوئی شخص آپ کے ساتھ فراڈ کرے، پھر آپ کو تاعمر اس شخص کے ہمراہ بھی رہنا پڑے تو کس قدر تکلیف دہ زندگی ہو جاتی ہے، ایک دم فضول اور بیکار۔ وہ بڑے درد بھرے بھوجل لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ کس نے فراڈ کرنے کی جرات کی؟ رانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ زیان نے، اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے مخصوص صاف گو لہجے میں کہہ دیا تھا، ساتھ میں ڈرائی فروٹ کی ٹرے بھی رانیہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ تم تو زیان کے ساتھ رہتی ہو، یقیناً اس کی تمام تر خوبیوں سے بھی واقف ہوگی۔ ایک نمبر کا دوگلا، شرابی، منافق، چلاک، عیار، مکار شخص ہے، بلکہ جیک آف آل ٹریڈرز ہے۔ دیکھو نا، بظاہر کیسی پالش زدہ چمکتی دمکتی عمارت ہے، ایک سپر گلوری لائف، بے حد ہینڈسم، جینیس بھی کہہ لو، حالانکہ میں تو اس سے حد درجہ شاطر سمجھتی ہوں، پر اس پر خوشحال ہے تو پھر کوئی بھی لڑکی خواہ کسی بھی طبقے سے ہو ایسے شخص کے فریب میں آ سکتی ہے۔ عنوا غیر محسوس لہجے میں کہہ رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے چھٹی حس اشارہ دے رہی تھی کہ رانیہ کی گہری دبیز خاموشی ہزاروں بھید چھپائے ہوئے ہے۔ زیان ڈنکے کی چوٹ پر اسے بیاہ کر لایا تھا اور رانیہ خاموش تھی، کوئی احتجاج نہیں کیا تھا اس نے۔ ہاں ہوتی ہیں کچھ لالچی لڑکیاں، رانیہ نے اس کی بات سے اتفاق کر لیا تھا۔ نہ جانے کون سا گہرا دکھ اس کے لہجے میں بول رہا تھا۔ چمک دمک کی دلدادہ، دولت کے پجاری، روپے کو محبت پر ترجیح دینے والی، پاؤنڈز اور ڈالرز کی دیوانی، اس نے تنفر سے کہا۔ ایسی عورتیں جسمانی خوشی لیتی ہیں، روحانی نہیں۔ عنوا نے باداموں کی مٹھی بھر کر رانیہ کی طرف بڑھائی، جسے اس نے بے خیالی میں تھام لیا تھا۔ رانیہ اگر تم مائنڈ نہ کرو تو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، مطلب اپنے بیک گراؤنڈ کے متعلق، اور یہ بھی کہ زیان سے تمہاری ملاقات کیسے ہوئی؟ اس نے نوکے زبان پر مچلتا سوال پوچھ ہی لیا تھا۔ رانیہ خاموش تھی، بالکل ساکت، گویا پتھر کا مجسمہ ہو۔ شاید اسے عنوا سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ تم زیان کی زندگی میں کیسے شامل ہوئی؟ پراپر پلاننگ سے یا پھر کسی ایکسیڈنٹ نے تمہیں زیان سے ملوا دیا تھا؟ اس نے دوبارہ اپنے سوال کو دہرایا تو رانیہ پھیکی سی ہنسی لبوں پر سجا کر بولی تھی، شاید حادثہ تھا یا پھر ایک اذیت ناک سانحہ۔ وہ دونوں رشتوں کے لحاظ سے سوتنی تھی، ایک روایتی فطری سا حسد رانیہ کو نہ صحیح، عنوا کو ضرور لمحہ بہ لمحہ گیلی لکڑی کی طرح سلگاتا تھا۔ یہ شادی ارینج تھی یا لو؟ کہا نہ کہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہمارے درمیان نہیں، یعنی محبت کا۔ عنوا کو یوں لگا تھا کہ رانیہ کی آنکھوں کے گوشے بھیگ سے گئے تھے، نہ جانے وہ کیا کریدنا چاہ رہی تھی۔ شاید زیان اور رانیہ کے درمیان کلوزنس کا اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ جو شدتیں، جذبے، محبتیں عنوا کے لیے تھیں، ان میں رانیہ کا کتنا حصہ تھا؟ زیان کی چاہتوں کو رانیہ بھی اس کے ساتھ برابر شیئر کرنے والی تھی، یہی ایک بھاس اسے پورے دل سے خوش نہیں ہونے دیتی تھی۔ بہت قربت کے لمحات میں بھی عنوا کی سوچیں رانیہ کی طرح
तरफ भटक जाती थी। औरत चाहे किसी भी सोसाइटी की हो, कितनी ही एजुकेटेड क्यों ना हो, बहुत मॉडल और लिबरल हो, खुद को जितना भी ब्रॉड माइंडेड शो करे, मगर अपने मर्द को दूसरी औरत के साथ शेयर करने का हौसला नहीं रखती, चाहे मर्द मनचाहा हो या अनचाहा। सौतन से हसद फितरी अमल है। और फिर उन्वा जैसी लड़कियां जो हद दर्जा हसास हों, जिन्हें वालिदैन की मुश्तरका मोहब्बतें भी ना मिली हों, जो ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हों, जिनकी दुनिया एक कमरे तक महदूद हो, जो अपनी चीज़ के मुतालिक बहुत पॉजिटिव हों, इनको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो वो जहनी टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। वो फितरतन बहुत नरम दिल, हसास और सुलह जो लड़की थी। वो रानिया के मुतालिक कोई भी मनफी रवैया या दुश्मनी दिल में नहीं रखती थी, ना ही ये चाहती थी कि ज़ियान इस मासूम डरी सहमी रंजीदा सी लड़की को खुद से अलग कर दे, मगर वो ज़ियान से ज़रूर खफा थी, नाराज़ थी, बल्कि हद दर्जा उखड़ी उखड़ी रहती थी, जिसने इन दो औरतों के जज्बात मजरूह कर दिए थे। वो दौलत और स्ट्रेंथ की बदौलत इन्हें हासिल कर चुका था। इसने अपने तई अंदाज़ा लगा लिया था कि ज़ियान ने यकीनन रानिया को अगवा किया होगा या फिर ये कोर्ट मैरिज होगी। ज़ियान को जो चीज़ पसंद आ जाए, इसके हुसूल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। तुम अपने पेरेंट्स से नहीं मिलती? नहीं, रानिया ने आहिस्तगी से कहा। क्यों? ना मिलने की वजह? उन्वा ने हैरत से पूछा। वो नहीं है, इसने गोलमोल से जवाब दिया, मगर उन्वा की तशफ़ी नहीं हुई थी। में है? दरअसल वो कंफर्म करना चाहती थी कि आया वो दुनिया में मौजूद है या नहीं, इसी लिहाज से इज़हार अफसोस करना था। इनकी डेथ हो चुकी है, वो भीगी आवाज़ में बोली थी। वेरी सैड। तवक्को के ऐन मुताबिक उन्वा का दिल पिघलने लगा था, आंखों में आंसू भी आ गए। बेचारी कितनी अकेली है, ऊपर से इतना जालिम जल्लाद शौहर। उन्वा ने नरमी से इसका हाथ दबाते हुए सोचा, जाहिर है इसे भी तो तकलीफ हुई होगी जब ज़ियान मुझे भी ब्याह कर ले आया। ये तो पहले से मौजूद थी, इस बेचारी का क्या कसूर? असल मुजरिम तो ज़ियान है। अब सोचें, दूसरे रुख पर बहने लगी थी। तुम बहुत मिस करती होगी अपने पेरेंट्स को। रानिया ने रंजीदगी से हंकारा भरा। अच्छा ये बताओ, ज्यादा किससे अटैच थी, मम्मी से या पापा से? उन्वा ने इसका ध्यान बटाना चाहा। मैं बहुत छोटी थी जब इनकी डेथ हो गई थी। तो फिर तुम्हारी शादी ज़ियान से किसने की? उन्वा उलझी। बात घूम फिर कर वहीं अटक जाती थी। शादी से पहले परवरिश का सवाल है, यानी मुझे पाला पोसा किसने? रानिया धीरे से मुस्कुराई। हाँ वाकई, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। उन्वा झेप से गई थी। दरअसल इसे ज़ियान और रानिया की मुलाकात का हाल जानने की जल्दी थी। अम्मा अब्बा के बाद मेरी फूफो अम्मी सरपरस्त थी, उन्होंने मेरी परवरिश की थी। रानिया ने खोए खोए लहजे में कहा। इसकी शफाफ आंखों में कई खिरचियां सी चढ़क रही थीं। इस पल मिस नीनी शैतान की तरह बगैर इजाजत के नाजिल हो गई थी। मैम साहब का फोन है। माय गॉड, उन्वा सर पर पैर रखकर भागी थी। फोन स्टैंड के करीब जाने से पहले इसने एक गिलास पानी पीकर उलझी सांसें हमवार की थी। फिर भी इस आफत को अंदाजा हो गया था कि उन्वा कहाँ से तशरीफ लाई है। ज़ियान सच कहता है कि वो अपनी दो आंखें इसकी निगरानी के लिए पीछे छोड़ जाता है। कमाल का जीरक बंदा है। पहली निगाह में ही चेहरे मोहरे का अंदाज, चाल गुफ्तार से मुकाबिल की पूरी हिस्ट्री जान लेता था। वो चेहरे पढ़ने और लहजे समझने के फन से आशना था। बकौल उन्वा के बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार था। तुम लातों की भूतनी हो, बातों से कहाँ मानोगी? मना किया था मैंने कि रानिया के पास बैठने से गुरेज करो, मगर ढीठ औरत की औलाद हो, चिकने घड़े कहाँ असर होता है किसी नसीहत का तुम पर। दूसरी तरफ से वो खूब भिना रहा था, गरा रहा था। You have taken this risk in this matter. अब मैं तुम पर ऐसी पाबंदियां लगाऊंगा कि तुम थरा जाओगी। रानिया का इसमें कोई कसूर नहीं, तुम ही भाग भाग कर ऊपर जाती हो। हमदर्दी का बुखार जल्द ही उतर जाएगा। तुम्हें बेडरूम में लॉक करके आया करूंगा मैं। रहना सारा दिन कमरे में बंद, दीवारों से बातें करना। मम्मी का जिक्र करना हो तो अच्छे अल्फाज में किया करें। मैं हरगिज अपनी मम्मी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। इसने गोया ज़ियान के चीखने चिल्लाने का कोई नोटिस नहीं लिया था। इसकी सुई अपनी मम्मी की तौहीन आमेज अल्फाज में अटक गई थी। अरे अरे, मम्मी से इस कदर उल्फत? सच? मेरी मम्मी ऐसी होती तो मैंने पहली फुर्सत में इन्हें शूट कर देना था। इसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था इसकी आवाज़ सुनकर। या वहशत! उन्वा को उम्मीद थी ज़ियान से ऐसे ही हसीन जवाब की। संग दिल पत्थर दिल, और इसने ज़ेरे लब दहल कर कहा था, और नरम दिल। ज़ियान ने इसकी सरगोशी सुन ली थी। मुस्कुरा कर बोला। नरमी तो छूकर नहीं गुजरी, इसने मुंह बनाकर कहा था। फिर अचानक याद आया, फ़ोन क्यों किया था? हाँ, मिस नीनी से कहना डिनर पर खूब एहतमाम कर लें। इनफॉर्मल डिनर होगा, सब फ्रेंड्स बहुत अरसे बाद इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ अपनी मिसेस के साथ आएंगे, यानी कपल्स। आप भी अच्छा सा ड्रेस ज़ेब-तन करके मेरी ज़ात पर एहसान अजीम कर दीजिएगा। एन नवाजिश होगी। हर वक्त ओल जलूल हुलिये में बदरू की तरह घूमती रहती हो। आखिरी अल्फाज मुंह ही मुंह में बिदबिदाए थे, मगर उन्वा की समातें काफ़ी तेज थीं। एकदम चीख उठी। बदरू किसे कहा है?
تمہارے دشمنوں کو وہ برجستہ بولا تھا۔ دشمن کون ہے؟ انوا نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے، زیان نے سرعت سے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ انوا ٹوں ٹوں کی آواز سن کر ریسیور کریڈل پر رکھ کر پلٹی۔ سامنے ہی مس نینی کھڑی تھی، 24 گھنٹے الرٹ۔ فی الحال تو انوا کو اپنی بڑی دشمن یہی دکھائی دے رہی تھی، چغل خور نہ ہو تو۔ یقیناً اسی نے زیان کو بتایا تھا کہ میں رانیہ کے پاس تھی۔ وہ جلتی بھنتی سوچ رہی تھی۔ مان اسے پلٹتے دیکھ کر بولی، صاحب کہہ رہے ہیں ڈنر پر اہتمام کر لیجیے گا، ان کے دوست آئیں گے۔ اوکے میم، وہ تابعداری سے سر ہلا کر وسیع و عریض کچن میں غروب ہو گئی تھی۔ انوا پہلے تو سستی سے ادھر ادھر گھومتی رہی، پھر ایک بھرپور نیند لینے کی غرض سے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ لیٹنے سے پہلے آئینے میں اپنا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ آنکھیں کس قدر ریڈ ہو رہی تھی، شاید نیند کی کمی کی وجہ سے۔ ایک تو مجھے دن کو سونے کی عادت نہیں ہے اور رات بھر زیان سونے نہیں دیتے، سوچتے ہوئے ایک دم وہ اپنے ہی عکس کو دیکھ کر جھینپ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک کھلی کھلی حیا آلود مسکان تھی۔ سوئے ہوئے محل میں کوئی جاگ بھی رہا ہے کہ سب ندیا میں گم ہے؟ ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی تھی۔ انوا نے آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک سوتی رہی تھی۔ ایک دم کھٹا کھٹ کے ساتھ ہی کئی لائٹس روشن ہو گئی تھی۔ ساتھ میں چلانے والی خاتون بھی نظر آ گئی۔ انوا کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ بے وفا بے مروت دوست آ گئی میری یاد، انوا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ہنا دھپ سے اس کے قریب بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسی پیا کو پیاری ہوئی کہ سدھ بدھ ہی بھول گئی، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ ایک فون کرنے کی توفیق بھی نہیں ہو سکی تمہیں؟ ہنا تو پہلے سے ہی بھری بیٹھی تھی، ایک دم پھٹ پڑی۔ سوری یار، میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں، انوا نے فوراً سیز فائر کیا۔ چلو ہم نے بھی معاف کیا، ہنا نے شاندار انداز میں کہا تھا اور پھر قدرے تجسس بھرے لہجے میں بولا، یار تمہارے لان میں پھولوں کی کنج کے پاس ایک اداس شہزادی بیٹھی تھی، کون ہے وہ؟ زیان بھائی کی بہن یا کزن؟ نہ بہن نہ کزن، وہ بال سمیٹ کر بولی تھی۔ تو پھر کون ہے؟ ویسے ہے تو بہت خوبصورت، کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو اسے ضرور بھابھی بنا لیتی، ہنا نے مصنوعی آہ بھری۔ منہ دھو رکھو، انوا نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ منگنی شدہ ہے؟ ہنا نے اندازہ لگایا تو وہ ہنس پڑی۔ نہیں، شادی شدہ ہے۔ ایک تو ہر خوبصورت لڑکی پر شادی شدہ کا ٹیگ لگ جاتا ہے، ہنا نے حاسدانہ انداز میں کہہ کر کہکا لگایا، تو پھر قدرے رازداری سے بولی، اگر محترمہ شادی شدہ ہیں تو ادھر کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ انہیں اپنے گھر یعنی سسرال میں ہونا چاہیے۔ تو اپنے گھر یعنی سسرال ہی میں تو ہیں، انوا نے چبا چبا کر کہا تھا۔ میں سمجھی نہیں، زیان بھائی کا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ ہنا نے الجھن بھرے انداز میں کہہ کر بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ میرے خیال میں تو زیان اکلوتے ہیں، وہ پرسوچ لہجے میں آنکھیں سکیڑ کر بولی تھی۔ ہنا نے ماتھا پیٹ لیا۔ تو پھر ان خاتون کا اس گھر سے کیا تعلق؟ وہی جو میرا تعلق ہے اس گھر سے۔ اس طرح رانیہ بھی شراکت دار ہے۔ انوا کا انداز ہنوز غیر سنجیدہ تھا، اب کہ ہنا قدرے ٹھٹک گئی تھی۔ پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ صاف صاف بات کرو، میرا دم نکلا جا رہا ہے، ہنا نے خفگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں خدشات بول رہے تھے، نہ جانے کیوں اسے کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہو رہا تھا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، تمہاری کھوپڑی میں نہیں سما رہی؟ زیان کے گھر میں بھلا کوئی عورت بغیر تعلق کے کیوں رہے گی؟ رشتے کی نوعیت جاننا چاہ رہی ہو تو بتا دیتی ہوں، ذرا تحمل سے سننا۔ وہ زیان کی بیوی ہے۔ وہ ہنا کی جذباتی پن سے واقف تھی، اسی لیے تنبیہاً بولی تھی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا بک رہی ہو؟ ہنا نے صدمے سے گنگ اس کا مطمئن انداز ملاحظہ کر کے ایک زوردار چیخ ماری۔ وہی جو تم سن چکی ہو، اس نے اطمینان سے کہا۔ یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا ایک تلخ حقیقت؟ اس کی نظریں بھر آئی تھیں۔ اسے یقیناً انوا سے کسی ایسے انکشاف کی توقع نہیں تھی، ورنہ وہ رانیہ کا ذکر ہی نہ چھیڑتی۔ مائی ڈیئر ہنا، یہ دنیا ہے اور یہاں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، بس ہمارا ذہن اور دل ان حقیقتوں کو قبول نہیں کرتا۔ انوا مسکرائی اور بولی، چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ چائے لوگی یا ٹھنڈا؟ ویسے ٹائم کیا ہوا ہے؟ ابھی میں نے تیار بھی ہونا ہے، آج گھر میں چھوٹی سی پارٹی ہے، زیان کے فرینڈز آئیں گے۔ انوا تم یہ سب کیسے برداشت کر سکتی ہو؟ تم نے کیسے برداشت کر لیا؟ کم از کم میں تمہاری جگہ ہوتی تو ہر شے تہس نہس کر کے اس فساد کی جڑ کو ہی ختم کر ڈالتی۔ تم نے صبر کا کون سا گھونٹ پی کر سمجھوتے کے ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے ہیں؟ یہ سب کیا ہے انوا؟ وہ سخت شاک کے عالم میں بار بار بولے جا رہی تھی۔ انوا نے اس کا ہاتھ تھام کر ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ برداشت تو کرنا پڑتا ہے ڈیئر، جب پیچھے کھائی ہو، منزلیں گم ہو، راستوں کی خبر نہ ہو تو واپس مڑنے کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر نہیں کہ اپنی موجودہ زندگی سے صبر و شکر کے ساتھ کمپرومائز کر لیا جائے؟ تم نے آنٹی کو تو بتانا تھا، وہ رو دینے کو تھی، آنسو آنکھوں کے بند توڑنے کے قریب تھے۔ اس سادگی اور بے خبری کا نظارہ کر کے مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، انوا نے حد درجہ طنز بھرے انداز میں کہا اور مزید بولی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ممی پوری باخبر تھیں، بس انہوں نے ہمیں ہی بے خبری میں مارا ہے۔
ओफ, जियान भाई ने दूसरी शादी कर ली। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया। तुम जैसी लाइफ पार्टनर के होते हुए कोई अंधा ही ऐसी हरकत कर सकता है मैम। मैं जियान भाई से ज़रूर दो दो हाथ करूंगी। दिन दिहाड़े ऐसा जुल्म और तुम जैसी सदा की बुज़दिल एहतजाज तक नहीं किया। हिना ने गुस्से के आलम में मुठियां भेजी। तुम्हारे गुस्से का ग्राफ कम करने के लिए बता देती हूँ कि खैर से दूसरा हमारा नंबर है, मतलब रानिया पहले से मौजूद थी। इसने संजीदगी से कहा और फिर दुपट्टा उठाकर खड़ी हो गई। रानिया जियान भाई की पहली बीवी है? हिना ने हैरत से कहा। हाँ। अब मजीद मेरा दिमाग मत चाटना। ये बताओ आज मैं कौन से कपड़े पहनूं? ये ब्लैक ठीक रहेगा? इसने वार्डरोब खोलकर 2-3 स्टाइलिश कीमती सूट निकालकर हिना के सामने फैलाए। ये ब्लैक वाला ज्यादा अच्छा है, तुम पे बहुत सूट करता है ये कलर। हिना ने सताइशी निगाहों से कपड़ों का जायजा लेकर ब्लैक कलर के सूट को मुंतखब किया था इसके लिए। यार उन्वा, तुम रानिया के साथ रह रही हो? जियान भाई से कहना था तुम्हें अलग घर ले देते। काफी देर खामोश रहने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर क्लींजिंग करती उन्वा से मुखातिब हुई थी। रानिया बेचारी कतन बेजरर है, वो मसरूफ अंदाज में बोली थी। मैं चलती हूँ उन्वा, फिर आऊंगी। इसका दिल हर दर्जा बुरा हो गया था। कहाँ जा रही हो? पार्टी अटेंड करो, डिनर के बाद मैं तुम्हें छोड़ आऊंगी। उन्वा ने इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती बिठाया। अब्बू इंतजार कर रहे होंगे यार। वैसे भी ये बड़े लोगों का फंक्शन है, मैं क्या करूंगी भला? हिना ने सुस्ती से कहा था। वही करना जो मैं करूंगी, यानी खामोश तमाशाई। खवातीन की ड्रेसिंग देखेंगे, इनके मेकअप और ज्वेलरी पर तबसरे करेंगे। उन्होंने जो एक दूसरे की बुराइयां करनी है तो हम भी खामोशी से सुनते रहेंगे। वैसे ऐसी पार्टियों में यही कुछ तो होता है, सामने तारीफें और पीठ पीछे गिबतें। उन्वा ने बेजारी से कहकर आईने में तजब्जुब का शिकार हिना को देखा और बोली, आओ तुम्हारी भी क्लींजिंग कर दूं और इनमें से अपने लिए भी ड्रेस मुंतखब कर लो। उठो भी हिना, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर जरा किचन का जायजा लेते हैं। मैं पहले अब्बू को फोन कर लूं। और हाँ, ये तो बताओ तुम्हारे सरताज कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं, तुम जरा जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं रानिया को देख लूं। न जाने साहब बहादुर का इस मासूम के लिए क्या ऑर्डर है। वो तेज तेज बोलती बाहर निकल गई थी, जबकि हिना हैरान परेशान सी देखती रह गई। ये उन्वा भी कमाल करती है, रानिया का इतना ख्याल करने की भला क्या जरूरत है, इसने हैरत से सोचा। अम्मी, आपको शगुफ्ता आंटी की फैमिली कैसी लगी? सारा और सनिया दरवाजे से चिपकी मुबीन और अम्मी के दरमियान होने वाली मीटिंग का मतन जानने के लिए बेचैन थी। उन्होंने सांस रोककर अम्मी का जवाब सुना। फाकरा कह रही थी, बाकी सब तो ठीक है, रमीज में कोई कमी नहीं, बहुत सुलझा हुआ नौजवान है, मगर एक मसला है। फाकरा एक पल को रुकी तो इन दोनों को बेचैनी लाहक हो गई। क्या मसला? मुबीन ने तफक्कुर से पूछा। रमीज की एक बेवा बहन और 2 बच्चे भी हैं, फाकरा पुरसोच अंदाज में बोल रही थी। तो प्रॉब्लम क्या है? वो अम्मी का मफहूम समझा नहीं था, इसीलिए हैरानी से बोला, काफ़ी सख्त मिजाज की लगती है मुझे जरीन, हमारे साथ तो ठीक तरह से बात भी नहीं की इसने। शगुफ्ता खुद बेटी के रवैये से पशेमान थी। फाकरा ने अपनी उलझन से बेटे को भी आगाह कर दिया था। अम्मी आप परेशान ना हो, अल्लाह का नाम लेकर हाँ कर दें, ये बहुत मामूली सी बात है, इतना अच्छा रिश्ता है, बेकार सी वजह के लिए हाथ से गंवाना दानिशमंदी नहीं। मुबीन ने इसका हाथ नरमी से दबाकर तसल्ली आमेज लहजे में कहा था, मगर फाकरा का तफक्कुर हनूज बरकरार था। जो बातें वो तसव्वुर की आंख से देख रही थी वो मुबीन को समझाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। कल खाला आएंगी तो मैं इन्हें हाँ कह दूंगी। वो खुद भी अपनी इस बेनाम उलझन की वजह से रमीज जैसे लड़के को खोना नहीं चाहती थी। सारा और सनिया दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को ओके का सिग्नल दिया और फिर चुपके से अपने मुश्तरका कमरे में खिसक आई। जरवा स्कूल से बच्चों की लाई हुई कॉपियां चेक कर रही थी। इन्हें मायने खेजी से मुस्कुराते देखकर चौंक सी गई, मगर फिर दूसरे ही पल सर झटक कर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। आएंगे दूल्हे राजा, बजेगा बैंड बाजा, इन दोनों ने मेज बजा बजा कर इसे अपनी तरफ मुतवजा कर ही लिया था। क्या हो गया है तुम दोनों को? महक सो रही है, कैसे चीख चिल्लाकर और भोंडी आवाज में गाकर जगाना है? खबर ही ऐसी खुशी की मिली है कि नाचने गाने वाले बल्कि भंगड़ा डालने को जी जा रहा है। सनिया इसके करीब धप से बैठते हुए चहकी थी। ये खुशी की खबर कौन से चैनल से नशर हुई है? सायरा ने पुरसोच अंदाज में सनिया की तरफ देखा। क्या बकपक लगा रखी है, काम करने दो मुझे। जरवा अगरचे इनकी मायने खेज नजरों के तबादले से किसी खास खबर के मुतालिक जान चुकी थी, ताहम खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए बोली, आप खुद को बेनियाज एक्सपोज बेशक शौक से करती रहें, मगर हम भी बड़े वो हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। सारा ने मुबालगा अराई की हद करते हुए कहा, आप ही का ज्यादा इम्तिहान मत लो सारा, बता दो बेचारी आप ही को कि खाला और अम्मी की मुश्तरका कोशिशों की वजह से आपको घर बदन करने की साजिश पर अमल दरामद किया जा रहा है। सनिया ने बड़े ही ड्रामाई अंदाज में कहकर कहका लगाया था।
کب؟ وہ بے ساختہ بولی اور پھر کہہ کر پچھتائی، ان دونوں نے اس کا بھرپور ریکارڈ لگا دیا۔ اوہو، کب؟ کتنے دن بعد؟ سارا مسکرا کر ضربہ کو چڑھا رہی تھی۔ بکو مت، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں۔ ضربہ جھیم کر ڈپٹنے لگی تھی، مگر ان دونوں پر قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مطلب کوئی بھی کیوں نہ ہو، بات تو گھوم پھر کر وہیں آتی ہے۔ ساجن جلدی آنا رے، ہم کو لے کر جانا رے۔ سارا نے مکاری سے آنکھیں پٹپٹائیں تو وہ زچ ہو کر چلا اٹھی، پوچھتی ہوں میں امی سے کہ کون سی کھچڑی چپکے چپکے پکا رہی ہیں۔ ضربہ تنک کر اٹھی اور دھپ دھپ کرتی اسٹور میں گھسی فاقرہ کے قریب آ کر غصے سے بولی، امی یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ جانتی تو ہیں گھر کے حالات، میں اپنی مجبوریوں کی زنجیر میں تمہیں کیوں باندھوں؟ ضربہ، اتنا خودغرض سمجھ رکھا ہے تم نے اپنی ماں کو، دوسرے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے چکر میں تمہارے ساتھ کیوں دشمنی کروں میں؟ یہی تو عمر ہے گھر بسانے کی۔ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے، میں تمہارے بالوں میں چاندی اترنے کا انتظار کروں؟ اس گھر کے حالات سنورنے کے چکر میں تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ نہ جانے کون سی ایسی انتہائی خودغرض مطلب پرست عاقبت نااندیش مائیں ہوتی ہیں۔ فاقرہ نے نرم آواز میں کہہ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تمہارے جیسی بیٹیاں قدرت کی طرف سے انمول تحفہ ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ امی، مبین ابھی پوری طرح سے صحت مند نہیں ہوا، باقی تینوں زیر تعلیم ہیں، آپ کی پینشن سے کیسے گزارا ہوگا؟ اوپر سے یہ ہنگامی رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ اللہ بہتر کرے گا، اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ فاقرہ مطمئن تھی۔ امی، آپ نے ان سے بات کر لینی تھی، میں شادی کے بعد بھی جاب جاری رکھوں گی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ضربہ نے آہستگی سے کہا تھا، تم فکر مند نہ ہو، کوئی نہ کوئی وسیلہ اللہ بنا دے گا، پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، یہ پروردگار کا وعدہ ہے، بس ہم انسان ہی ناشکرے اور بے صبرے ہیں۔ انہوں نے حلاوت سے کہا اور پیٹی میں سے مطلوبہ تھیلی نکال کر کھولنے لگی تھی۔ اس میں کیا ہے امی؟ ضرور نے تجسس سے ماں کی طرف دیکھا۔ 2 کنگن بچے تھے تمام زیور میں سے، یہ اچھے وقتوں میں تمہارے ابو نے بنوا کر دیے تھے، باقی زیور تو بیچ دیا تھا مبین کے علاج کی غرض سے۔ یہ 2 کنگن نہ جانے کیوں دل نہیں مانا تھا کہ بیچ دوں، اب تمہارے کام آئیں گے، خالی ہاتھ تو نہیں بھیجوں گی تمہیں، وہ مصروف انداز میں کہہ رہی تھی۔ امی، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اس نے محبت سے ماں کے ہاتھ تھام لیے اور بولی، جو آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر مجھے زیور تعلیم سے آراستہ کیا ہے، اور جو بہترین تربیت آپ نے ہم سب کی بطور ماں اور باپ بن کر کی ہے، یہی ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اور یہی اصل جہیز ہے۔ میری بچی، تم دنیا کی نظروں اور ان کی باتوں سے ناواقف ہو، لوگ ایسی باتوں کو کتابی باتیں سمجھتے ہیں۔ فاقرہ کو دلی خوشی ہوئی تھی اپنی بیٹی کی اعلیٰ و ارفع خیالات جان کر، انہیں اپنی تربیت پر فخر محسوس ہوا تھا۔ امی، ہم نے اپنی چادر دیکھتی ہے، لوگوں کی تو فطرت ہے باتیں بگاڑنے کی، ضربہ نے نرمی سے کہا تھا اور مزید بولی، آپ ٹینشن مت لیجیے گا، مجھے آپ کی محبتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے کسی کی پرواہ ہے کہ لوگ باتیں بنائیں گے، میں نے کمیٹی ڈال رکھی ہے، پیسے مل گئے تو فرنیچر کا آرڈر کر دوں گی۔ انہوں نے گویا ضربہ کی بات سنی نہیں تھی، اس نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ پارٹی کے ارینجمنٹ وسیع و عریض قیمتی فرنیچر سے سجے شاندار لاؤنج میں تھی۔ جب وہ دونوں تیار ہو کر بیڈ روم سے باہر آئیں تو لاؤنج پر رک کر طائرانہ ستائشی نگاہ ڈال کر ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ ویسے عنوا یار، زیان بھائی نے کیا کمال کی چیز منتخب کی ہے، سچ تمہارے ان کی چوائس بہت اعلیٰ ہے، بیویوں اور نوکروں دونوں کے معاملے میں خوب چھانٹ کر آپ گینے تلاش کیے ہیں۔ ہنا نے ملازموں کو ہدایات دیتی پٹر پٹر انگریزی بولتی مس نینی کو دیکھ کر کہا تھا۔ اب وہ دونوں ڈائننگ ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ وسیع و عریض ٹیبل پر قیمتی نفیس برتن ایک ترتیب سے رکھے تھے، ان کے درمیان رکھا نہایت اسٹائلش اور بے حد قیمتی کٹلری سیٹ دور سے ہی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ یہ سب مس نینی کا کمال تھا۔ ہنا مسلسل مس نینی کی تعریف کر رہی تھی۔ ان فیکٹ شی از دی گریٹ ایڈمنسٹریٹر، عنوا نے بھی بے ساختہ ستائشی انداز میں کہا تھا۔ وہ دونوں سٹنگ روم میں ترتیب سے رکھی 2 چیئرز گھسیٹ کر بیٹھ گئیں۔ اسی پل مس نینی بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوئیں۔ میم، کچھ چاہیے؟ جوس، کولڈ ڈرنک، کافی وغیرہ؟ ہاں، جوس لے آئیں، البتہ فریش ہونا چاہیے۔ مینگو یا ایپل؟ مس نینی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہ مینگو نہ ایپل، آپ یوں کریں گریپس کا جوس لے آئیے۔ عنوا نے ہنا کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھ کر کہا، میم آئی ایم سوری، گریپس تو نہیں ہے، البتہ پیچ اور سویٹ لیمن موجود ہے۔ اوہ سوری، یاد آیا، پوم گرینیٹ کا بالکل فریش کریٹ آیا ہے، پیور ریڈ ہیں، صاحب کے فرینڈز شوق سے انار کا جوس پیتے ہیں، مس نینی نے قدرے شرمندہ انداز میں جواب دیا تھا۔
وہ تو سور ہوگا، گلا خراب ہونے کا خدشہ ہے، آپ ایپل جوس ہی لا دیں، انہوں نے بھنا کر کہا تھا۔ وہ یس میم کہہ کر تابیداری سے سر ہلاتی پلٹ گئی تھی، جبکہ ہنا لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اس کی ہنسی روکنا مشکل ہو چکا تھا۔ یس میم، نو میم، سوری میم، ایک ہی گردان بولتے یہ تھکتی نہیں؟ وہ آنکھوں ہی میں ہنسی کے بدولت اتر آنے والے پانی کو ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے وہ مشکل بولی تھی۔ انما بھی مسکرا دی۔ یہ تو صرف ٹریلر تھا، پوری فلم آرام سے دیکھنا۔ مس نینی سے تو فرمائش کر کے بندہ پھنس ہی جاتا ہے، اور پھر اس گھڑی کو کوسنا شروع کر دیا جاتا ہے جب ان محترمہ سے کچھ لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اگر آپ کو کافی کی طلب ہے تو محترمہ پوچھیں گی کولڈ کافی، چاکلیٹ کافی، کریم یا سمپل؟ اگر چائے کی فرمائش کروں گی تو پہلے آپ سے پوچھا جائے گا سیپریٹ ٹی، گرین ٹی یا پھر مکس؟ اگر کبھی لنچ یا ڈنر میں آپ کا نان کی جگہ چپاتی کھانے کا موڈ بن جائے، پہلے مس نینی آپ کی چوائس کے بارے میں معلومات لیں گی، مثلاً لوف یا میلٹ لوف یا میز لوف۔ اب کوئی ان سگھڑ خاتون سے بھلا پوچھے کہ ہم نے گوشت پوست کا پہاڑ بننا ہے مکئی اور باجرے کی چپاتیاں کھا کر؟ انوا بہت مزے سے کہہ رہی تھی۔ ہنا کی ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے تھے۔ یقیناً مس نینی کو غلط فہمی لاحق ہے کہ تم پچھلے جنم میں گاؤں کی الہڑ مٹیار رہ چکی ہو۔ ہنا مسکرائی اور پھر رمی کو جوس کی ٹرے پکڑے اندر آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ عمر صاحب کا شادی کا کیا ارادہ ہے؟ اچانک یاد آنے پر انما نے سوچا، لگے ہاتھوں ہنا کی بھی بولتی بند کر دی جائے۔ خلاف توقع وہ چہکنے کے بجائے قدرے گمسم سی ہو گئی تھی۔ ہنا خیریت تو ہے؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ سب خیریت ہے۔ ہنا کی پھیکی سی ہنسی نے اسے ہزاروں خدشات میں مبتلا کر دیا۔ تم پریشان کیوں ہوگی ہو؟ کوئی پرابلم ہے تو شیئر کر لو۔ یار پوری لائف ہی پرابلمز کا شکار ہے، بندہ کس کس بات پر دکھی ہو؟ ہنا نے بیزاری سے کہا۔ بتا بھی چکو، میرا بی پی لو ہونے لگا ہے، انوا نے تفکر سے کہا۔ عمر نے منگنی توڑ دی ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ مگر کیوں؟ انوا حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ اس کی چوائس کوئی اور ہے تو منگنی سے پہلے سے یہ باتیں سوچنا چاہیے تھی۔ اس نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، ایسے واحد لوگوں کو میرا دل کرتا ہے شوٹ ہی کر دوں۔ ان مردوں نے عورت کو نہ جانے کیا سمجھ رکھا ہے، عورت کی ایموشنز کی کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک۔ انوا گہرے دکھ سے نڈھال کہہ رہی تھی۔ ہنا اس کی واحد دوست رازدار تھی۔ مٹی ڈالو اس قصے پر اور ذرا باہر کے شور پر کان دھرو۔ میرے خیال میں آنرڈ گیسٹ آ گئے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی گاڑیوں کے دروازے کھلنے بند ہونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انوا نے بھرپور تائید بھرے انداز میں سر ہلایا تھا۔ اسی پر زیان سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس، گلے میں ٹائی لٹکائے سٹنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ دونوں ہی گڑبڑا کر اٹھ گئی تھیں۔ کیا بات ہے خاتون خانہ کی، ادھر کونے میں بیٹھ کے نہ جانے کون سی میٹنگ فرمائی جا رہی ہے؟ گھر آئے مہمانوں کو ویلکم کہنے کے کچھ مینرز ہوتے ہوں گے۔ زیان دھیرے سے چلتا ہوا ان دونوں کے قریب آ کر طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ دونوں ہی بری طرح شرمندہ ہو گئیں۔ ہنا کو کچھ نہ سوجا تو سلام ہی جھاڑ دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ کچھ مینرز اور ایٹیکیٹس اپنی فرینڈ کو بھی سکھا دینے تھے، جنہیں سلام کرنے کا بھی ہوش نہیں۔ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے دیکھ رہی ہیں۔ زیان کون سا لحاظ کرتا تھا؟ انوا نے ٹھیک ہی اسے بے لحاظ کا خطاب دے رکھا تھا۔ آپ کب آئے ہیں؟ اس نے کھسیا کر آہستگی سے پوچھا۔ جب آپ مردوں کو شوٹ کرنے کی پلاننگ فرما رہی تھی اور جوروں کے غلام نکل آ باہر۔ زیان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ایک دم دھاڑ سے دروازہ کھلا تھا۔ 3-4 خوبصورت سے نوجوان آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے 3-4 ماڈرن اور خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں۔ ایک دم رنگ و نور کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ہائے بھابی، ہیلو بھابی، کیسی ہیں بھابی؟ کہہ کے ہنسی آوازیں ماریا، ماہم اور سوما بھی آ گئی تھیں۔ زوہا نے آگے بڑھ کر میوزک آن کر دیا تھا۔ سب زیان کے پیچھے ایک مرتبہ پھر لاؤنج میں جا چکے تھے۔ انوا ہنا کو بھی گھسیٹ لائی۔ زیان سے مزید جھاڑ کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا۔ ہنا کو تو گھبراہٹ ہونا ہی تھی، جبکہ وہ خود بھی بے حد بوکھلا سی گئی تھی۔ ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کون کہتا تھا یہ کسی اپر کلاس سے تعلق رکھنے والی ہے؟ اسے ممی کی بات یاد آئی۔ وہ اکثر اس کی بوکھلاہٹوں کو ملاحظہ کر کے جتاتی رہتی تھی کہ اسے کسی کلرک کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ زیان، یہ اے سی کولنگ کیوں نہیں کر رہا؟ ماریا نے بے تکلفی سے زیان کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا تھا، اور پھر گلے میں لٹکا رسی نما اسکارف اتار کر پھینک دیا۔ زویا اپنی پسند کا میوزک ترتیب دے رہی تھی۔ حسن، اسد اور احتشام ایک صوفے پر نیم دراز تھے۔ ان کے قریب کارپٹ پر سوما اور ماہم بیٹھی تھی۔ انوا اور ہنا کو آتے دیکھ کر حشام اور حسن سیدھے ہو گئے۔
हेलो भाभी, ये कौन है? हशाम और हसन ने दिलचस्पी से पूछा। भाभी की फ्रेंड हैं, ध्यान से, पहले ही बमुश्किल ठीक हुए हो, फिर से हड्डियां न तोड़वा लेना, सोमा ने कहका लगाकर कहा था। हशाम झेम गया। यार, इनमें कपल्स कौन कौन से हैं? हिना तो घबरा उठी थी। हशाम दिलचस्पी से इसके सुर्ख चेहरे को देख रहा था। हम सब एक दूसरे के कपल हैं। मारिया की समातें काफी तेज थीं। फौरन फिक्रा कैच करते हुए बरजस्ता बोली, बको नहीं, मैं तारुफ करवाती हूँ। जोया हसन के हाथ से मोबाइल छीनकर खड़ी हो गई थी। मोबाइल को माइक के अंदाज में पकड़ रखा था। हसन की मिसेस सोमा और असद की मिसेस माहम है। हसीब और कोमल बस आने वाले हैं और बाकी सब छड़े छांट हैं। इनकी बेतकल्लुफी पर परेशान मत होना। महफिलों में ये ऐसे ही ओवर एक्टिंग करते हैं। जोया माहम और असद पर तंज करते हुए बोल रही थी, चूंकि माहम असद के कान में न जाने क्या खुसर फुसर कर रही थी, इसलिए जोया ने इस पर कमेंट्स पास किए थे। माहम गड़बड़ा सी गई। उन्वा, तुम हमारी बेतकल्लुफी पर भी एक्शन मत लेना, क्योंकि हम सब क्लास फेलोज हैं। मारिया ने ऊंचा सा कहका लगाया था। बाकी सब तो ठीक है। उन्वा को ये मारिया अच्छी नहीं लगी थी। उन्वा, मैं घर जाना चाहती हूँ, हिना ने दबी दबी आवाज में कहा था। हशाम एकदम सीधा हो गया। जियान, हिना घर जाना चाहती है, आप बाबा से कहें इसे छोड़ आए। उन्वा इसकी घबराहट और बेचैनी के पेश नजर बोली थी। सब एकदम चौंक से गए। अभी से? कई आवाजें एक साथ उभरी। हिना के फादर अकेले हैं और इनकी, क्या इन्हें डर लगता है? मारिया ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। हशाम ने नागवारी से टोका। मजाक करते हुए मुकाबिल के मूड को देख लेना चाहिए। मैं फिर आऊंगी, हिना आहिस्तगी से इनके कान में मिनमिनाई थी। हिना के जाने के बाद इसे एक पल के लिए यूं महसूस हुआ था कि वो अजनबी लोगों की भीड़ में बिल्कुल अकेली रह गई है। यार जियान, इतनी अच्छी भाभी कहाँ से इम्पोर्ट की है? हसन ने मसनूई हैरत से कहा था। मारिया, जो कि जियान से न जाने कौन से राजो न्याज में मसरूफ थी, हसन के मुतवज्जा करने पर बदमसा सी हो गई। इन्हें हमारी क्रब सास ने स्पेशली अल्लाह से हमारे लिए मांगा था। जियान से किसी अच्छी बात की तवक्को नहीं की जा सकती थी। उन्वा का चेहरा मारे खफत और इश्तियाल के सुर्ख हो गया। जियान को मारिया से बचा कर रखना बड़ी तेज शय है। वैसे ईरानी है, मगर सालों से इधर है, शायद बचपन से। इसकी मदर का ताल्लुक ताइवान से है और बाप का ईरान से। काफी साल पहले सेठ हाकिम इसे अपनी बेटी बनाकर ले आए थे। इनकी औलाद नहीं थी। माहम ने चुपके से इसके कान में सरगोशी की थी। हमारे तुम्हारे शोरों की बड़ी प्यारी दुलारी है, जरा लगामें खींच कर रखना जियान की। क्या पटियां पढ़ा रही हो तुम भाभी को? असद ने माहम को आंखें दिखाई थी। कुछ नहीं, माहम ने हाथ झाड़े। रेसिपी पूछ रही थी एक इटालियन डिश की, वो मुस्कुराते हुए बता रही थी। जियान को जूस पीते हुए जोर का अछूका लगा। तुम्हें क्या हुआ है? हशाम ने फिक्रमंदी से पूछा। माहम के सफेद झूठ पर यकीन नहीं आया। हसन असद को बता रहा था। उन्वा झेम कर उठी थी। गोट के आगाज से लेकर इख्तिताम तक और इससे भी 300-400 मील दूर तक फैली वसी जागीर के बाबा साहब अकेले वारिस थे। इनकी सादगी को देखकर लगता ही नहीं था कि वो इस कदर साहिब जायदाद और रईस आदमी हैं। ना शख्सियत में कोई बनावट थी, ना मायार जिंदगी बहुत आला। लिबास, खुराक, रिहाइश, सब में सादगी की वाज़ेह झलक थी। इतने आला तालीम याफ्ता, साहिब हैसियत और आला नसब रखने वाले शख्स ने शादी क्यों नहीं की? ये सवालिया निशान बहुत वाज़ेह अल्फाज में जगमगा रहा था। इतना तो वो जानती थी कि अब्दुल बारी इनका सगा बेटा नहीं, बल्कि बहुत अजीज दोस्त का बेटा है। बाबा साहब की ज़ात सबके लिए मोहब्बतों का वसी समंदर थी। हर कोई अपनी तकलीफ, अपना दुख इनकी झोली में डालकर शांत हो जाता था। इसे आज भी पूरी जुजियात से वो रात याद थी जब वो पहली मरतबा एक अजनबी खातून के तवस्सुत से बाबा साहब से मिली थी। इसका दिल गम और मसाइब के बोझ से गाहिल था। नफ्स ने दुनियावी लज्जतों के पीछे इसे आलूदा कर दिया था। रूह जख्म जख्म थी, इसे सुकून की खोज थी। वो मस्तूई रोशनियों से छुटकारा पाकर असल और सच्ची रोशनी की तलाश में थी। इसने बाबा साहब से सारे दुख कह दिए थे, निदामत के सारे अश्क बहा दिए थे। बाबा साहब, मुझे सुकून चाहिए। मेरे अंदर आग के भांवड़ जल रहे हैं। मेरा वजूद आग के लपेटों की जद में है। मैं किसी की बद्दुआ के हिसार में हूँ। मुझे इस बद्दुआ की जंजीरों से रिहाई चाहिए। मुझे सब ने ठुकरा दिया है, वो भी मेरी नहीं सुनता। मैं किसके दर से भीख मांगूं? मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं? मेरा कशकोल भी खाली है, मेरा दिल भी खाली है और मेरे हाथ भी खाली हैं। वो फूट फूट कर रो दी थी। दरे मखनून, इस पर नजर रखो जो तुम पर नजर रखता है। इसके सामने रहो जो तुम्हारे सामने रहता है। सिर्फ इसी से मोहब्बत करो जो तुमसे मोहब्बत करता है। इसकी बात मानो जो तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है। अपना हाथ इसे दो जो तुम्हें गिरने से संभाल लेगा, बचा लेगा, जहल की तारीकियों से निकाल लेगा, गमों के अंधेरे में भटकने नहीं देगा, निजासतें धोएगा, मैल कुचैल से पाक करेगा।
تم کو تمہاری سرانڈ اور بدبو اور پست ہمتی اور نفس سے نجات دے گا۔ تمہارے نفس اور لامحدود خواہشوں نے ہر عمدہ اور نفیس شے سے تمہیں محروم کر دیا ہے جو تمہیں اللہ نے عطا کی تھی۔ ہائے افسوس! کب تک خلق، کب تک خواہش، کب تک رعونت، کب تک حشمت، کب تک دنیا، کب تک حسن، ہر شے فانی ہے، باقی اللہ کی ذات اول بھی ہے اور وہ آخر بھی ہے۔ دلوں کی محبت، روحوں کا اطمینان، یہ داناؤں کے قول ہیں، یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ ان کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے، آنکھوں سے آنسو روا، دل غمزدہ اور وجود لرز رہا تھا۔ ان کا کپ کپاتا ہاتھ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ بہت کثرت سے کلام الہی کی تلاوت کیا کرو، اس کے حرفوں کی سیاہی میں وہ سفیدی چھپی ہوئی ہے جو تمہارے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے تمہارے دل کو نور ایمان سے روشن کر دے گی۔ ان کا ہر حرف در مکنون کے دل میں چبھی ایک ایک پھانس نکال رہا تھا۔ در مکنون آئیے پلیز، وہ جیپ کا دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا۔ در مکنون سوچوں کے گرداب سے بمشکل نکلی اور قدرے خجل سی ہو کر باہر آ گئی۔ وسیع و عریض قدیم طرز کی حویلی باہیں پھیلائے شان سے کھڑی تھی۔ پھاٹک کی نیم پلیٹ پر واضح لفظوں میں جگمگا رہا تھا، شاہ قدوس۔ وہ آج ہی بابا صاحب کے ساتھ بستی سے گوٹ عبدالباری کے ہمراہ آئی تھی۔ حویلی کے برابر ایک اور عظیم عمارت تفاخر سے کھڑی تھی۔ عبدالباری اسی حصے کی طرف انہیں لے کر آیا تھا۔ یہ ایک اسکول کی شاندار جدید سہولیات سے مزین عمارت تھی۔ پوری بلڈنگ کو خوب اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد در مکنون کی نگاہوں میں ستائش تھی۔ ہر کلاس روم میں اے سی، سردیوں کے لیے ہیٹر کا انتظام، بہترین فرنیچر، کمپیوٹر سیکشن میں ترتیب سے رکھے 13-14 کمپیوٹر، وسیع و عریض لائبریری جن میں بچوں کی کتب، دینی کتابوں کی زیادہ تعداد تھی۔ ہاسٹل کی سہولت بھی موجود تھی۔ 3 مزید ٹیچرز کو اپوائنٹمنٹ لیٹر بھجوا دیے تھے۔ بابا جان، اس قدر ملک میں بے روزگاری ہے کہ یہاں تو لائنیں لگ گئی تھیں۔ عبدالباری نے تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ یہ ایک ورلڈ وائڈ پرابلم ہے، انہوں نے رنجیدگی سے کہا تھا۔ در مکنون حیران سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اگر یہی عظیم الشان بلڈنگ کسی ڈیولپ علاقے میں بنی ہوتی تو لوگوں نے محض عمارت کو دیکھ کر ہی ریس جانا تھا۔ معیار اگرچہ کیسا ہی کیوں نہ ہوتا، ایک پیریڈ میں قاری صاحب بچوں کو قرآن پاک کا سبق دینے کے لیے آیا کریں گے۔ کل میں نے ایک بچے سے کلمہ سنا تھا، اتنی غلطیاں تھیں تلفظ میں، وہ بابا صاحب کے برابر چلتے ہوئے بتا رہا تھا۔ بابا جان، میری خواہش ہے کم از کم ہمارے علاقے میں اور اس کے ارد گرد کی بستیوں سے دینی و دنیاوی ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ ہو جائے۔ انشاءاللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی ہوگی، انہوں نے صدقے دل سے کہا تھا اور پھر قدرے آہستگی سے مزید بولے، اسکول کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ در مکنون ہے نا، اس نے بساختہ کہا تھا اور پھر ان کی طرف جھک کر بڑے اعتماد سے بولا، بابا جان آپ کو نہیں لگتا یہ لڑکی جانے یا انجانے میں بالکل ٹھیک جگہ پر پہنچ گئی ہے؟ اس کا کردار یہی فٹ آتا ہے۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ تمہیں در مکنون کیسی لگتی ہے؟ اچھی، بلکہ بہت اچھی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اچھی تو وہ ہے، میں بطور لائف پارٹنر کے پوچھ رہا ہوں۔ وہ دور سنگی بینچ پر سوچوں میں گم بیٹھی در مکنون کو دیکھ کر بولے تھے، مشرقی لڑکا ہوں، خود سے کیا بولوں، شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کے انداز میں بھرپور شرارت تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دیے تھے۔ اب کچھ کام کی بات کر لیں۔ عبدالباری نے اجازت طلب نگاہ سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا ہم بیکار باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں بابا جان، میرا یہ مطلب نہیں، وہ قدرے گھبرا کر وضاحت کرنے لگا تھا۔ پھر ان کا دھیان بٹانے کی غرض سے بولا، آپ کو نہیں لگتا بابا جان کہ یہ لڑکی بہت کیئرلیس ہے؟ دیکھیں نا، آج کل کی لڑکیوں والی کوئی خوبی سرے سے موجود ہی نہیں، نہ شاپنگ کا شوق، نہ ہلا گلا، لگتا تو نہیں پنجاب یونیورسٹی کی پوزیشن ہولڈر ہے۔ وہ حیرانی سے کہہ رہا تھا اور بابا صاحب کچھ اور سوچ رہے تھے۔ تمہیں کیا پتا باری کہ یہ ان سب چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہے۔